سفیان جلدی جلدی آؤ، عجیب لوگ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وحسن المساجد. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يسجد. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت تحدثه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. آپ کو بتلایا تھا کہ اس میں مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی کو مسجد میں بیٹھ کر نماز کے انتظار کی وجہ سے دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ منتظر کے لیے ثواب ہے۔ وہ ثواب کیا ہے؟ جب تک نماز کے انتظار میں نماز اس کو روکتی ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ حدیث پہلے گزر چکی ہے، یہاں آ گئی۔ دوسری حدیث، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله۔ 7 آدمی ہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں بٹھائیں گے۔ سایہ کا مطلب وہ سایہ اللہ تعالیٰ کا مملوک ہے، یا سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق ہے، یا سایہ سے مراد عرش کا سایہ ہے، جیسے سعید ابن منصور کی روایت میں مذکور ہے، جس سے مراد عرش کا سایہ ہے۔ اور یا محل الکرامت والعزت، اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں اپنا سایہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کی جگہ بنائی ہے، اس میں اس کو بٹھائیں گے۔ مشہور یہ ہے کہ ظلہ سے عرش کا سایہ مراد ہے۔ 7 کے اندر تخصیص اور حصر نہیں ہے، بلکہ اس کی تعداد 90 تک پہنچتی ہے، 90 تک۔ یہ ہے جو آپ نے کہا تھا کہ سفیان کس کا نام؟ یہ سوری ہے یا ابن عین ہے؟ دونوں ہے، نظاروں کو دونوں بنا۔ 90 تک تعداد پہنچتی ہے، جو اوجب میں مولانا زکریا رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور ان میں خفیف ترین یہ ہے کہ جو رکعتیں پڑھ لے بعد المغرب، اور بظاہر بعد المغرب سے بعد سنت المغرب ہے، اس کو یہ سایہ ملے گا۔ حافظ ابن حجر نے رسالہ لکھا ہے، معرفت الخصال الموصلۃ الی الظلال، ان عادات اور ان خصلتوں کو پہچاننا جو آدمی کو سایوں تک پہنچا دے۔ وہ 7 آدمی، 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ایک امام عادل ہے۔ امام عادل کو مقدم کیا اس لیے کہ اس کے عدل اور انصاف کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے، غریب کو، امیر کو، مولوی کو، غیر مولوی کو۔ نمبر 2، شاب نشأ فی عبادت ربہ،
وہ نوجوان ہے جو اللہ تعالیٰ کے عبادت میں بڑا پلا ہے، اس کی تربیت ہوئی شروع ہی سے فی عبادت ربہ، متلبسا فی عبادت ربہ، مشتغلا فی عبادت ربہ، مصاحبا فی عبادت ربہ۔ اچھا لفظ یہ ہے کہ مشتغلا کہہ دے، مشغول ہے۔ ورجل قلبه معلق فی المساجد، یہ محل ترجمہ، جو وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو، بندہ ہوا ہو۔ معلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شدید المحبت بالمسجد، بہت زیادہ محبت مسجد کے ساتھ ہے، جیسے مسجد کے ساتھ بندہ ہوا ہو۔ اور یا کہتے ہیں کہ معلقن میں اس طرف اشارہ ہے، جیسے القندیل المعلق فی سقف المسجد، مسجد کے چھت کے ساتھ جو قندیل اور لائٹ معلق ہوتی ہے، تو وہ لائٹ چھت سے باہر ہے اور چھت سے متعلق ہے۔ اسی طرح یہ آدمی اگر مسجد سے باہر ہو تو پھر بھی مسجد کے ساتھ اس کا دل متعلق ہے۔ القندیل المعلق بالسقف، پہلے زمانے میں قندیل ہوتی تھی، آج کل اس کی جگہ پر لائٹ کہیں گے۔ قندیل کا مطلب لالٹین۔ ہمارے زمانے میں جس کے گھر میں لالٹین ہوتی تھی اس کو غنی اور مالدار سمجھتے تھے، ورنہ عام طور پر چراغ ہوتا تھا۔ جب تھوڑی سی ہوا آتی ہے چراغ ختم۔ نمبر 3، نمبر 4، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اور وہ دو آدمی ہیں جو محبت کرتے ہیں فی اللہ، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ کی دین کی وجہ سے۔ ان کا اجتماع، ان کا افتراق دین کی وجہ سے۔ جب جمع ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، شکرداری بھی اللہ کے لیے ہے۔ جب وہاں سے تشکیل ہوتی ہے، کسی کی تشکیل کیپ ٹاؤن کی طرف، کسی کی تشکیل ڈربن کی طرف، یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ تفرق بھی اللہ کے لیے، اجتماع بھی اللہ کے لیے۔ تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ اے علی حب اللہ، وتفرقا علیہ اے علی حب اللہ۔ اور آپ کو بتایا فی سبب کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے۔ جیسے ان امرأۃ عذبت فی ہرۃ، اے بے سبب ہرۃ، ہرہ کی وجہ سے اس کو عذاب ہوا تھا، اس لیے کہ نہ اس کو کھلایا نہ اس کو چھوڑا۔ تو یہ آپ کو بتایا کہ اجتماع اور تفرق بدن کے اعتبار سے۔ اور آپ کو مثال بتائی، شب گزاری میں اجتماع میں جمع ہوتے ہیں تو تب بھی اللہ کے لیے، متفرق ہوتے ہیں پھر بھی اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے کام ہے تو پھر ہمیشہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کام تو ہمیشہ ہے۔ تو اس دن میں نے مذاقاً ایک اس سے کہا، درویش وغیرہ سے، کہ اجتماع ہو گیا یہاں پچھلے ہفتے، تو ابھی شب گزاری کی تو چھٹی ہوگی، شب گزاری نہیں ہوگی۔ اس نے کہا نہیں، شب گزاری ہے، اس کو چھٹی نہیں ملی، جس نے سبق یاد سبق یاد کرے اس کو چھٹی نہیں ملتی۔ اور اگر یہ تو بدن کے اعتبار سے، اور قلب کے اعتبار سے، پھر معنی یہ ہوگا اجتماع علیہ، جو جمع ہوتے ہیں علیہ محبت پر، قلباً، وتفرق علیہ بدناً، بدناً اگرچہ الگ ہو،
لیکن دل آپس میں ملے ہوئے ہیں. سیلولفوں کا رابطہ قائم ہے. تو یہ ہو سمجھ گئے. اجتماع علیہ قلبا وتفرق علیہ قالبا. قالب بدن یا یہ کہہ دے اجتماع علیہ فی الحیات وتفرق علیہ بعد الموت. فی الموت دین کی وجہ سے اکٹھے رہتے ہیں زندگی میں. وتفرق علیہ اور موت آتی ہے ایک کو تو موت کی وجہ سے تفریقہ ہوا لیکن اس وقت بھی دین سامنے ہے. اور نمبر 5 رجل طلبت ذات منصب و جمال. اردو میں منصب کہتے ہیں, عربی میں منصب کہتے ہیں. وہ آدمی ہے جس کو طلب کیا, جس کو بلایا. اس عورت نے امرأتن ایک نسخے میں ہے ایک میں نہیں. ذات منصب و جمال جو مرتبے والی ہے اور جمال والی ہے. دونوں باتیں جمع ہیں. ان کا مرتبہ مالداری بھی اونچی ہے, مال بھی ہے جمال بھی ہے. لیکن اس نے نہ مال کو سوچا نہ جمال کو سوچا, مآل کو سوچا, اس لیے اس کی طرف نہیں گیا. اس میں طبعاً رغبت ہے جمال کی وجہ سے اور منصب اور مال مرتبے کی وجہ سے. لیکن پھر بھی فقال انی اخاف اللہ. انی اخاف اللہ اور ایک نسخے میں رب العالمین. تو یہ بھی عرش کے سائے کے نیچے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محل کرامت ہے, محل کرامت میں رہے گا. اور نمبر 6 ورجل تصدق اخفاء. اور ایک آدمی نے صدقہ کیا چھپکے سے, حال کونہ مخفیا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. اس کا ایک مطلب یہ ہے لا تعلم من فی الشمال ما تنفق یمینہ. یمین سے خرچ کرتا ہے اس لیے کہ یمین بہتر ہے, لیکن شمال میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی معلوم نہیں. چپکے سے یا حتی لا تعلم ملائکۃ الشمال ما تنفق یمینہ. ملائکۃ الشمال کو معلوم نہیں, ان کو تو معلوم ہے لیکن مبالغتاً فرمایا. جیسے کوئی شخص کہے میں اتنا چپکے سے یہ کام کروں گا کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے. فرشتوں کو تو پتہ ہے لیکن یہ مبالغتاً کہتے ہیں. اور حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ. یہاں تک کہ شمال کو پتہ نہیں جو یمین نے خرچ کیا. یعنی ریاکاری نہیں کرتا. یہ کنایا ہے ریاکاری نہ کرنے سے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا. ملائکۃ الشمال نے اس کو نہیں لکھا. ملائکۃ الشمال کو ریاکاری کو لکھیں گے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے. تو یہ معنی ہے کہ ملائکۃ الشمال کو علم نہیں, ملائکۃ الشمال نے اس کو نہیں لکھا جو یمین نے خرچ کیا من غیر مراعات. اور نمبر 7 اب یہ اخفاء حتی لا تعلم شمالہ میں حدیث نقل کی ہے جو ترمذی میں بھی ہے غالباً اور مسند احمد بھی ہے. وہ حدیث ہے, وہ حدیث یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ آپ نے پہاڑ سے زیادہ کسی سخت مخلوق کو پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں پہاڑ سے زیادہ ہے لوہا, کیونکہ لوہا اس کو توڑتا ہے.
یا لوہے پہ نمبر 1 یا اللہ جبال سے کوئی سخت چیز آپ نے پیدا کی ہے؟ جی حدید ہے. یا اللہ حدید سے سخت چیز آپ نے پیدا فرمائی ہے؟ جی نار، اس لیے کہ نار حدید کو پگھلاتی ہے. یا اللہ نار سے بھی کوئی سخت مخلوق ہے؟ پانی، اس لیے کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے. یا اللہ پانی سے بھی کوئی سخت مخلوق ہے؟ ریح، اس لیے کہ ریح پانی کو ادھر سے ادھر لے جاتا ہے. اور جب ہوا چلتی ہے تو بادل جو پانی سے بھرا ہوا بادل ہے ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، ادھر سے ادھر ہوا چلتی ہے بادل کو لے جاتی ہے. تو فرمایا ہوا. یا اللہ کوئی ہوا سے بھی سخت مخلوق ہے؟ جی ابن آدم، اس لیے کہ ابن آدم ہوا کو محصور اور ہوا کو کنٹرول میں کر لیتا ہے. ہوا کو کنٹرول میں کر دیا، مشین میں ڈالا اور پھر اس کو ویل میں ڈالا. یہ سب انسان نے کیا. ہوا چل رہی ہے، آدمی نے مکان بنایا، کھڑکی بنائی، کھڑکی کو بند کر دیا. جب کھڑکی بند ہو گئی تو باہر سے ہوا بند ہو گئی. انسان ہوا سے بھی سخت ہے. اور ہوا سے اس لیے سخت ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. یہ اس روایت میں مذکور ہے. اتنا سخت ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا. تو اس میں جبال کا ذکر ہے. نمبر 2 حدید کا ذکر ہے. نمبر 3 نار کا ذکر ہے. نمبر 4 پانی کا ذکر ہے. نمبر 5 ریح کا ذکر ہے. نمبر 6 انسان کا ذکر ہے. کتنے نمبر ہیں؟ 6. اپنی طرف سے نہیں، حدیث کی بات ہے. اسناد حسن ہے. اور ایک بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ کیا مرد سے بھی کوئی سخت چیز آپ نے پیدا کی ہے؟ کیا عورت ہے؟ اس لیے کہ عورت مرد کو اپنی جیب اور بوتل میں ڈالتی ہے، لیکن حدیث میں یہ نہیں. اس حدیث میں نہیں، دوسری حدیث میں تو ہے جو آپ نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ناقصات العقل ہے، لیکن ناقصات العقل ہونے کے باوجود اذهب للب الرجل الحازم، ہوشیار آدمی کی عقل کو بوتل میں ڈالتی ہے. وہاں ہے لیکن اس حدیث میں نہیں. تو یہ حدیث جو آپ کے سامنے آئی ہے اس میں 7 چیزوں کا ذکر ہے. اور 7 چیزوں کا ذکر اس میں قوانین کی طرف اشارہ ہے. الامام العادل، اس میں اشارہ ہے اصلاح المعاملات والمعاشرات، کیونکہ جب امام ہو، عادل ہو، امیر المومنین ہے تو وہ معاشرہ لوگوں کا رہنا سہنا، معاملات، اس کی اصلاح کرے گا. کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کا حق نہیں دبائے گا، اور کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچائے گا. تو اس لیے اس کو مقدم کیا، اصلاح المعاملات والمعاشرات. اور شاب نشأ فی عبادت ربہ، اس میں ہے بدنی عبادات، اس کی تربیت عبادت میں ہوئی ہے. بچپن سے تہجد پڑھتا ہے، بچپن سے نمازیں پڑھتا ہے، بچپن سے روزے رکھتا ہے. تو یہ ہے بدنی عبادات. ورجل قلبہ معلق فی المساجد، یہ ہے قلبی عبادات. اس کا قلب ہر وقت دین کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ متعلق ہے. تو یہ نمبر 3 ہے قلبی عبادات.
اس کی وجہ سے بھی آدمی کو سایہ نصیب ہوگا. ورجل تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرق علیہ، یہ ہو گئی تبلیغی جماعات. سمجھ گئے؟ آپ کو بتایا کہ تشکیل ہوتی ہے اور الگ ہوتے ہیں، ساتھ ہوتے ہیں. یہ سب اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے. اس کو تفہیم کے ساتھ ادا کریں گے. تو اس میں ایک ہے تبلیغی جماعت آ گئی. اس میں قلباً سی تعلق ہے دین کے ساتھ اور قالباً بھی تعلق ہے دین کے ساتھ، اجتماع اور تفرق دونوں. ورجل طلبت ذات منصب و جمال، اس میں قانون کی طرف اشارہ ہے. ترک الشہوات، شہوات کو آدمی چھوڑ دے تو بہت بڑی کامیابی ہے. سارا کام تو شہوات نے خراب کیا. شہوت البطن ہے، شہوت الرأس ہے، شہوت الفرج ہے. اور رجل تصدق اخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اس میں ہے مالی عبادات. یہ مالی عبادت کا ذکر ہے. اور اس کے بعد ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک آدمی نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے رونے لگا. یہ کیا ہے؟ لسانی عبادات، کیونکہ ذکر لسانی ہے. ذکر قلبی بھی ہے جو نقش بندی لوگ کرتے ہیں، لیکن لسانی ہے. تو یہ کی طرف اشارہ، قوانین کی طرف اشارہ ہوا. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اصول کی طرف اشارہ کیا ہے. ایک دو مرتبہ میں نے پڑھا تو حافظ صاحب کی بات زیادہ ذہن میں نہیں بیٹھی. میں نے کہا فتح الباری کو بند کر کے اپنی طرف سے بناؤں، تو اپنی طرف سے میں نے جو بنایا وہ آپ کو بتلایا. تو خالیت کا مطلب یہ ہے اکیلے. جب اکیلے ہے تو متوجہ اللہ ہے اور وساوس سے خالی ہے، یا خالیاً عن الوساوس یا خالیاً عن الناس. ففاضت عیناہ ہو تو آنکھیں بہہ گئی، یعنی آنسو. تو یہ ذکر لسانی ہے. اور ذکر قلبی، ذکر قلبی کا مطلب تفکر ہے، یا ذکر قلبی کا مطلب دل کا اللہ اللہ کرنا ہے، اور لسانی تو ہے ہی. تو اگر کوئی کہے تعلق ترجمۃ الباب کے ساتھ، رجل قلبه معلق فی المساجد كما ان القنديل يكون معلقا بالسقف. اس کے بعد فرماتے ہیں حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل انس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال نعم. اور دوسرے نسخے میں قال نعم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم بنائی تھی، انگوٹھی؟ جی. نعم. اخر لیلۃ صلاۃ العشاء الی شطر اللیل، صلاۃ عشاء کو نصف اللیل تک مؤخر کیا تاکہ لوگوں کو زیادہ ثواب مل جائے، تاکہ لوگوں کا امتحان ہو جائے. ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر ہمارے اوپر متوجہ ہو گئے بوجہہ، اپنے منہ اور چہرے کے ساتھ. بعدما صلی فقال صلی الناس ورقدوا، لوگ سو گئے. ولم تزالوا فی صلاۃ منذ انتظرتموها، یہ محل ترجمہ ہے. ينتظر المنتظر للصلاة في حكم المصلي. قال فكأني انظر الى وبیس خاتمہ، چمک. تو اس میں فرمایا منذ انتظرتموها، یہ محل ترجمہ ہے. مصنف فرماتے او منتظر، انتظار کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ثواب الرحمن آپ کے سامنے ہے. پڑھیے.
باب فضل من خرج إلى المسجد ومن رجع وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد وہ جو نہیں آئے تھے آج آئے ہیں یا نہیں؟ جی منیٹر صاحب آگے استاذ ہاں کون تھے وہ؟ صرف عبد الرحمن سیدت نہیں آئے لیکن حارثہ آگے اور احمد تھے. ہاں کون ہے؟ ہاں کہاں گئے تھے؟ کہاں گئے تھے بھائی؟ بیمار ہیں. وبه إليه قال آج ٹھیک ہو گئے؟ آج صحیح ماشاء اللہ. اور کون تھا؟ ایک اور بھی تھا. حارثہ کہاں ہے؟ تم کہاں گئے تھے؟ ہاں جی بیمار تھا. یہ بھی بیمار ہے. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مصدق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراها أعد الله له نزله الجنة كلما غدا وراها. مصنف مبالغہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مسجد کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ مسجد میں جانا وہ بھی ثواب ہے اور مسجد سے واپس ہونا یہ بھی ثواب ہے. حالانکہ مسجد سے واپس ہونا ثواب نہیں ہونا چاہیے تھا، مسجد کو چھوڑنا، لیکن اس میں بھی ثواب ہے. اور یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب تھے، اس نے ایک آدمی سے کہا جو دور سے مسجد میں آتے تھے، تو ان سے کہا لو اشتریت حمارا، اگر آپ حمار خرید لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. اس آدمی نے کہا ما احب ان منزلی الى جنب المسجد، میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ مسجد کے ساتھ رہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب میں. تو چونکہ یہ بات سخت تھی کہ میں پسند نہیں کرتا مسجد کے ساتھ رہوں، فنمی الحدیث الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، آپ نے یہ بات کہی ہے؟ اس نے کہا بالکل میں نے یہ بات کہی ہے، لیکن اريد ان يكون اقبالی الى المسجد، مجھے یہ پسند ہے کہ مسجد کی طرف متوجہ ہونا، ورجوعی اور میرا واپس ہونا مسجد سے، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اور دونوں میں مجھے ثواب مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطاک اللہ ذالک، آپ کو یہ مل گیا. اس میں جو یہ فرمایا ہے کہ مسجد کی طرف آنا اور مسجد سے واپسی، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثواب ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کہنا منظور کر دیا. معلوم ہوا خروج الی المسجد اور رجوع الی المسجد دونوں کا ثواب ہے. اور یہ اس لیے کہ الرجوع من المسجد علانیۃ الاتیان، مسجد سے واپس اس لیے ہو رہا ہے تاکہ گھر جا کر کھانا کھائے، گھر جا کر وضو کر لے، استنجا کرے اور اس کے بعد واپس ہو جائے. الرجوع من المسجد علانیۃ الرجوع الی المسجد، مسجد سے واپس ہونا مسجد کی طرف آنے کی نیت ہے. اس لیے جی
سے 7 بجے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچائی گئی کہ اس نے یہ سخت بات کہی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ مسجد کے کنارے پر میں رہوں. جب ان سے کہا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا میرا مقصد یہ ہے کہ یکون ان یکتب لی، وہ یہ لفظ میں بھول گیا، ان یکتب لی اقبالی الی المسجد و رجوعی، مسجد کی طرف متوجہ ہونا اور واپس ہونا یہ دونوں میرے لیے ثواب کے طور پر لکھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطاک اللہ ذلک، فضل من خرج الی المسجد، اس کی فضیلت جو مسجد کی طرف نکلا، ومن راح، اور جو مسجد سے واپس ہوا. ایک ترجمہ، خرج کا مطلب جانا اور راح کا مطلب واپس ہونا، جس کی تشریح آپ کے سامنے آ گئی. تو خرج الی المسجد صباحا او مساء، ومن راح من المسجد، مسجد سے واپس ہوا. دوسرا ترجمہ، من خرج الی المسجد من غدا الی المسجد، تو صبح کے اوقات میں مسجد چلا جائے. ومن راح، جو شام کے اوقات میں قبل الزوال چلا جائے، خرجہ غدا، اور بعد الزوال چلا جائے راح. اب اگر کوئی کہے کہ جب غدا ہے تو اس کی جگہ خرجہ کیوں لکھا؟ جو حدیث میں بھی غدا ہے تو مصنف کو بھی غدا کہنا چاہیے تھا. من غدا الی المسجد ومن راح، من ذهب قبل الزوال ومن ذهب الی المسجد بعد الزوال. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے غدا کی جگہ پر خرج دو وجہ سے کہا. ایک تو اس لیے تاکہ مسجد کی طرف نکلنا رات کے وقت اس کو شامل ہو جائے، صبح کو ہو، شام کو ہو یا رات کو ہو، اس لیے خرجہ کا مطلب نکلنا. اور دوسرا اس لیے خرج الی المسجد کہا کہ یہ راح کے بالمقابل ہو جائے، اور راح کا مطلب ذهب، خرج الی المسجد و ذهب من المسجد. تو ان دو وجوہات سے مصنف نے غدا کے لفظ کو خرج سے تبدیل کیا. اور اگر کوئی کہے کہ غدا خرجہ کے معنی میں آتا ہے، جی، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب آپ نکل گئے اپنے گھر سے. غدوت خرجت کے معنی میں. تو راح کے پھر دو معنی ہو گئے، شام کو جانا یا واپس ہونا. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یزید بن هارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد او راح، صبح کو گیا یا شام کو گیا، یا من غدا الى المسجد خرج الى المسجد، راح او ذهب من المسجد، رجع من المسجد. آپ کو بتایا کہ والرجوع من المسجد سبب للثواب لأن الرجوع بنیت الاتیان، رجوع اس لیے کہ واپس آؤں گا. اعد اللہ له نزله من الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار کریں گے مہمانی کو من الجنت. نزل، جو مہمان کے لیے کھانا تیار کیا جائے اس کو نزل کہتے ہیں، اس لیے کہ مہمان نازل ہوا اور اس کے لیے کھانا تیار ہوا. لما غدا او راح، اس کے بعد جو باب ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، یہ روایت موقوف ہے یا مرفوع ہے؟
لیکن مصنف کی شرط پر نہیں ہے، اس لیے اس کو ترجمۃ الباب میں رکھا۔ جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو کوئی اور نماز نہیں ہے سوائے مکتوبہ اور فرض کے۔ اس پر اتفاق ہے فی غیر سنت الفجر، سنت الفجر کے علاوہ جب نماز کھڑی ہو جائے فلا صلاۃ الا المکتوبہ، پھر کوئی اور صلاۃ نہیں ہے۔ اور فجر کی سنتوں میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سنت الفجر پڑھنا چاہیے جب جماعت کھڑی ہو جائے، لیکن دو شرط کے ساتھ۔ نمبر 1 پہلی رکعت ملے، نمبر 2 خارج المسجد، یہ دو شرط ہے۔ پھر امام محمد نے پہلی شرط میں نرمی کی ہے کہ رکعت اولا ملے یا رکعت ثانیہ یا قیدہ تو سنت پڑھنا چاہیے۔ امام طحاوی نے دوسری شرط میں نرمی کی ہے، خارج المسجد ہو یا داخل المسجد ہو لیکن کنارے پر ہو، مسجد کی کسی کونے میں ہو، مختلطاً بالصفوف، صفوف کے ساتھ مخلوط نہ ہو۔ اب مذاہب یہ ہے کہ ظاہریہ کے نزدیک اگر اقامت ہو گئی جماعت کے لیے تو سنت خود بخود باطل ہو گئی، سنت فاسد ہے۔ امام شافعی، امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ جب نماز فجر کی نماز قائم ہوئی سنت فاسد نہیں ہے، لیکن شروع نہیں کرے گا، پہلی رکعت یا دوسری رکعت پائے جو بھی ہو لیکن نہیں کرے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ باہر پڑھنا چاہیے، اندر نہ پڑھے۔ اور آپ کو بتایا کہ بعض والے حضرات نے نرمی کی ہے، احناف نے، کہ آخری قیدہ ملے تب بھی پڑھے گا اور مسجد کے اندر کنارے پر پڑھے گا۔ یہ جو روایت آئی ہے فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اس میں الا رکعتي الفجر کا استثناء موجود ہے۔ اس کی سند میں حجاج ابن نصیر ہے اور وہ روایت کرتے ہیں عباد ابن کثیر سے۔ حجاج ابن نصیر کے بارے میں یحییٰ ابن معین نے صدوق کہا ہے، وہ روایت کرتے ہیں عباد ابن کثیر جس کے بارے میں کان من الصالحین، اچھے آدمی تھے، تو یہ استثناء موجود ہے۔ اور غیر مقلدین اس کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم جب صلاۃ فجر ہو رہی ہے تو اس وقت سنت پڑھتے ہو اور سنت نہیں پڑھنا چاہیے، اس پر جھگڑا کرتے ہیں۔ احناف اور مالکیہ جو کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے، ان کے متعدد دلائل ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے سعید ابن العاص نے عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حذیفہ کو بلایا، سعید ابن العاص امیر تھے۔ فجر کے وقت جب پہنچے تو عبداللہ بن مسعود نے فجر کی نماز کے وقت خلف الساریہ سنت پڑھی، عبداللہ بن مسعود نے۔ یہ پہلی روایت ہے۔ دوسری روایت جس سے استدلال کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت میمونہ کے گھر میں پڑھی جبکہ نماز ہو رہی تھی۔ نمبر 3 ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ اپنی بہن کے گھر پر پڑھی جبکہ صلاۃ ہو رہی تھی۔ نمبر 4 حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے سنت الفجر پڑھی فی ناحیت المسجد، مسجد کے کسی کونے میں۔
نمبر 5 معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فجر کی سنتوں کو پڑھتے تھے جبکہ نماز ہو رہی ہے۔ نمبر 5 حدیث میں آتا ہے لا تدعوہما ولو طردتکم الخیل، تم سنت الفجر کو مت چھوڑو اگر تم کو کچل دے گھوڑے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تاکید کی وجہ سے جو واجب کے حکم میں ہے اس لیے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 6 لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء اشد تعاہدا من سنت الفجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت الفجر کی جتنی تاکید اور نگرانی فرماتے تھے اور چیزوں کی نہیں فرماتے تھے۔ رکعتین قبل الصبح کی۔ نمبر 8 جو روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم کیوں پڑھتے ہو، یہ کل مکان پر محمول نہیں ہے بالاتفاق، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہاں پر فجر کی نماز ہو رہی ہے تو زکریا پارک میں کوئی سنت نہیں پڑھ سکتا، کسی کا مذہب نہیں ہے۔ جب کل مکان پر محمول نہیں ہے تو اختلاط الصفوف پر محمول ہے، یعنی سنت الفجر مت پڑھو ایسی جگہ میں جہاں صفوف میں اختلاط ہو جائے۔ اور نمبر 8 ابو عثمان سے مروی ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، كنا نأتی عمر، حضرت عمر کے پاس آئے قبل ان نصلی الرکعتین قبل الصبح، ہم نے سنت نہیں پڑھی تھی وہو فی الصلاۃ، اور حضرت عمر صلاۃ میں تھے، فنصلی فی آخر المسجد، مسجد کے آخر میں ہم پڑھتے تھے، ابو عثمان فرماتے ہیں۔ اور نمبر 9 آپ کو بتایا لا صلاۃ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ الا رکعتي الفجر کا استثناء آیا ہے ان روایات کی وجہ سے۔ اسی طرح ابن عباس نے پڑھی اور پھر نماز میں شامل ہو گئے۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سنت الفجر میں پڑھنے کا حکم ہے۔ باقی جو روایت آپ کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے فجر کی سنتی پڑھی تھی فرمایا آج صبح اربع، کیا تم نے فجر کی 4 رکعتیں پڑھی؟ یہ محمول ہے مکان واحد پر، یعنی وہ بالکل صف میں پڑھتے تھے، تو حضرت نے فرمایا جہاں تم نے سنت پڑھی وہیں پر فرض پڑھی اور نماز قائم ہوئی تھی، تو یہ تو ایسا ہوا جیسے آپ نے 4 رکعتیں پڑھی فرض۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مختلطاً بالصف، صف کے ساتھ مل کر نہ پڑھے اور دور پڑھے۔ تو اس کا ترجمہ وغیرہ بعد میں کرتے ہیں۔